وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو خود اپنی کوشش کے سوا کسی اور چیز کا بدلہ لینے کا حق نہیں پہنچتا۔ اس آیت کے تحت ایک مسئلہ آتا ہے اور وہ مسئلہ ہے ایصال ثواب کا۔ مان لیجئے ایک آدمی کا انتقال ہو گیا اور آپ اس کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ آپ نے قرآن پڑھا اور قرآن پڑھ کر ان صاحب کو جن کا انتقال ہوا ہے ان کو بخش دیا، کیا یہ ثواب اس میت کو پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ چونکہ قرآن کریم کی جو ظاہری آیت کا جو ظاہری معنی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو خود اپنی کوشش کے سوا کسی اور چیز کے بدلہ لینے کا حق نہیں پہنچتا، یہ مطلب ہوا۔ تو اب اگر میں نے کسی کو ایصال ثواب کیا تو وہ میرا ایفرٹ ہے، وہ میرا عمل ہے، لہٰذا اس کا ثواب مجھے ملنا چاہیے، نہ یہ کہ کسی اور کو۔ بظاہر اس آیت کا یہ مفہوم کچھ لوگوں نے سمجھا ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا، بلکہ بہت سی احادیث ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایصال ثواب بالکل جائز ہے، یعنی کسی میت کو قرآن کریم وغیرہ پڑھ کر اس کا ثواب اس کو بخش دینا یہ جائز ہے۔ اس آیت کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے، میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں، کسی انسان کو اپنی کوشش کے سوا کسی اور چیز کے بدلہ لینے کا حق نہیں، یعنی وہ ایک کلیم نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اگر ثواب اس کو ایڈیشنل دینا چاہے تو وہ دے سکتے ہیں۔ ایک ہے حق، مثال کے طور پر آپ نے فرض نماز پڑھی، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی، تو اب آپ کا فریضہ ادا ہو گیا، آپ کی جو ڈیوٹی تھی وہ ادا ہو گئی، آپ کی وضو بھی تھی، آپ نے اس نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ بھی پڑھا، آپ نے تمام فرائض اور تمام واجبات اور سنتوں کا اور چیز کا اہتمام کیا، وقت کے اوپر پڑھی، جماعت سے پڑھی، اور کیا رہ گیا؟ کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، تو فریضہ ادا ہو گیا۔ اب یہ آپ کا حق ہے کہ اس نماز کے اوپر جتنا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وہ آپ کو وہ ثواب مل جائے، لیکن اس سے ایڈیشنل ثواب وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ چاہے تو دے گا۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نماز میں خشوع کتنا تھا، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نماز میں خضوع کتنا تھا، ہمبلنس کتنی تھی، ریاکاری تو نہیں تھی۔ ریاکاری تھی تو آپ کا فرض تو ادا ہو گیا، یعنی آپ کو کسی انسان کو اس لیے گناہ نہیں ملے گا کہ اس نے نماز نہیں پڑھی، نماز تو پڑھی ہے، لہٰذا یہ چیز اس کے ریکارڈ میں لکھی گئی کہ اس نے نماز پڑھی ہے، فرض نہیں چھوڑا، لیکن اس کو جو ایڈیشنل ثواب ملنا ہے وہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ملنا ہے، عدل کی وجہ سے نہیں ملنا، عدل کی وجہ سے مل چکا۔ تو اس آیت کے اندر عدل کا تذکرہ ہے، فضل کا تذکرہ نہیں، اور ایصال ثواب کا تعلق فضل سے ہے، عدل سے نہیں۔ تو اس لیے اس آیت سے جو لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ ایصال ثواب درست نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، تو اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، اس کی سعی یعنی جو آدمی اپنی زندگی کے اندر ایفرٹ کرتا ہے وہ اس ایفرٹ کو مرنے کے بعد دیکھے گا، اس کا جو فروٹ